ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ چلیں بہنوں، آج کی ہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمیں علم کی فضیلت کے بارے میں آپ کو 2 حدیثیں کوٹ کروں گی۔ 2 حدیثوں میں پہلی حدیث ہے کہ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا اور علم کا سیکھنا اتنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جیسے طلب العلم علی کل مسلم و مسلمت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس میں آپ کو اپنی حلال اور حرام، پاکی اور ناپاکی، اور اپنی نمازوں کو درست کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ان سب چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، دنیا کے کسی کونے سے بھی تعلق رکھتا ہو، بحیثیت مسلمان ہونے کے، کلمہ گو ہونے کے، ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کے بیسکس احکام جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، فرض ہے، اور کھانے پینے کے لیے ہمیں حرام اور حلال کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری حدیث یہ ہے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ لوگوں کے لیے علم دین کا حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جیسے کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا، لیکن علماء اس کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں کہ کھانے پینے سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ علم دین کا حصول جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم دنیا میں آ کر کے دنیا کی مشغولات میں لگ جائیں اور ہم اپنے دنیاوی زندگی کو سنوارنے میں، بنانے میں اور اس کے حصول کے لیے اپنی ساری زندگی صرف کر دیں۔ نہیں، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور ان کے قریب ہونا ہے، ان کی عبادات کرنی ہے، اور وہ عبادات آپ کو کس طریقے سے ہوں گی اور کس طریقے سے آپ ان کے احکامات پر عمل کر سکیں گے، اس کے لیے آپ کو علماء کرام کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جو عام لوگ ہوتا ہے، ہر کوئی تو عالم نہیں بن سکتا، ہر لڑکی کوئی عالمہ نہیں بن سکتی، ہر لڑکا، ہر مرد جو ہے وہ کوئی حافظ قرآن نہیں بن سکتا، ہر لڑکی یا ہر عورت کوئی حافظ قرآن نہیں بن سکتی۔ اس کے لیے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے، 1,24,000 پیغمبر گزرے، انہوں نے ہمیں دین سکھا دیا اور وہ سینہ بہ سینہ منتقل ہو رہا ہے، تو اسی طرح اب جو دین سکھانے کے لیے جو مرکز ہیں وہ علماء اکرام ہیں، اور علماء اکرام کے علاوہ آپ کہیں اور سے جا کر کے دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیغمبروں کو چنا ہے، اسی طرح پیغمبروں کے بعد اس ذمہ داری کی حفاظت اور اس ذمہ داری کا جو بوجھ ہے وہ علماء اکرام کے کندھوں پر ڈالا ہے، اور ان کو حکم دیا ہے، اور وہ ہر کوئی عالم نہیں بنتا، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے ایک گھر میں اگر 10 آدمی ہیں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا لوگوں کے گھر میں زیادہ کثرت ہوتی تھی، زیادہ اولادیں ہوتی تھیں، تو ان میں سے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں 10 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ ضرور عالم دین بنتا تھا۔ لیکن اب چونکہ بچوں کی اور ان کی کثرت اتنی زیادہ نہیں رہی ہے، تو اس وجہ سے اب آپ کو علماء اکرام کی تعداد بھی بہت کم سے کم ملے گی۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں، آج بھی لوگ جو دیندار لوگ ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ آج بھی اپنے اگر 2 بچے ہیں تو ایک بچے کو ضرور کوئی عالم، کوئی حافظ قرآن ضرور بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ویڈیو لمبی ہونے سے پہلے آپ ایسا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں، اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آج جو ہے اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک تھا عربک لینگویج اور عربی زبان کا بولنا۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو جو ہے سلولی، گریجولی آپ کو سکھاؤں گی، اور تاکہ آپ کو اس کے لیے لرننگ اس کی اور اس کو مائنڈ میں رکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، آپ کے لیے ڈیفیکلٹی نہ ہو
اور آپ بور نہ ہو جائیں اور آپ یہ کہہ کے نہ چھوڑ دیں کہ یار یہ تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا کیا بتا رہی ہیں کس طریقے سے. ایسا نہیں. یہ قرآن کی جو آپ عربک لینگویج کو سیکھیں گی تو یہی آپ کو جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھیں گی تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا. بارہا میں آپ کو بتا چکی ہوں. اس سے یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی تلاوت کا مزہ آنے لگے گا، اور جب آپ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کا آپ کو مزہ آئے گا تو ظاہر ہے پھر آپ کیا کریں گی کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا ہو جائے گا، آپ کے ساتھ آپ کی نمازیں بہتر ہو جائیں گی. آپ کی جب نمازیں بہتر ہوں گی تو آپ کی عبادات، جتنی بھی عبادات کرتی ہیں آپ، وہ ساری بہتر ہوں گی. جب وہ بہتر ہوں گی تو آپ اللہ سے قریب ہوتی جائیں گی. چلیں اب ہم اپنی جو ہے وہ عربک لینگویج کے سیکھنے کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں اور ان دعاؤں کا اہتمام کر لیتے ہیں جن دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اگر ان دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. چلے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. دوسری دعا ہے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یا فتاح یا فتاح یا فتاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صدق اللہ العظیم. اس دعا کے پڑھ لینے کے فوائد میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے تھے. تو اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زبان کو سیکھنا آسان کر دیں گے اور اس کو ہمارے سینے میں محفوظ کر دیں گے. سب سے پہلا ورڈ ہے، چلے ہم لکھتے ہیں. سب سے پہلا ورڈ ہے قرأ. اقرأ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں، اور اگر لائک کرنا ہے تو لائک کریں. اللہ کے لیے وسعت کا جاریہ سمجھ لیں. اچھا، سب سے پہلا ورڈز کیا ہے؟ اقرأ. اقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. پڑھنا، ٹھیک ہے، یا پڑھ. اچھا، اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں. قرأ یقرأ سے یہ بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، تلاوت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کے بعد نبوت کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرتے تھے، لیکن وہ عبادت صرف زبانی عبادت تھی، احکامی عبادت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت تک نبوت کی جو چیز تھی، نبوت وہ نہیں ملی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر کے آئے اور آپ کو کہا، سینے سے لگایا، بھینچا اور کہا اقرأ، یعنی پڑھ. پڑھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ امی تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگا کے بھینچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اتنی زور سے مجھے بھینچا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں آپس میں مل جائیں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرأ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا اقرأ. تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہیں. اقرأ کا مطلب ہے پڑھنا یا پڑھ. ٹھیک ہے. دوسرا ورڈ ہے جلسہ. 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 جلسہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا.
بیٹھنا, ٹھیک ہے, یا بیٹھ, جو بھی آپ کہہ لیں. جلسہ, جلسہ, جلسہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. جلسہ یجلسو کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا یا وہ بیٹھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا ورڈ ہے اکلا. اکلا, اکلا, اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھانا یا کھا. اچھا, یہ کھانا وہ والا کھانا ہے, یہ وہ والا کھانا نہیں ہے جو آپ جو اپنی ٹیبل پہ سجاتے ہیں اور آپ جس کو مطلب جیسے جو بھی آپ کا سالن ہے, دال ہے, روٹی ہے, اس چیز کو, یہ وہ والا کھانا نہیں ہے, یہ وہ والا ہے کہ کھانا مطلب آپ نے کھانا ہے. اچھا, قرآن میں اس چیز کو کیسے ثابت کرتے ہیں, جیسے کلو واشربو ہنیا مریا. کلو, اب آپ کو کھاؤ, کلو کھاؤ, واشربو پیو. شربا یشربو کا مطلب ہوتا ہے پینا, ٹھیک ہے. جلسا, جیسے جلسا یجلسو, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. جیسے المجالس بالامانہ, حدیث ہے المجالس بالامانہ. اب حدیث میں آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں, المجالس بالامانہ, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جالس کا مطلب ہوگا نا, جلسہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا, کہ المجالس بالامانہ, یہ حدیث ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو مجلس میں جو باتیں ہوئی ہیں, جو بیٹھے ہیں آپ, وہ کیا ہے, امانت ہے. اچھا, اکلا, اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھانا. کلو, 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 واشربو, 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 اس کا کیا مطلب ہے, کھاؤ اور پیو. شربا یشربو کا مطلب ہوتا ہے پینا. شربا یشربو کا مطلب ہوتا ہے پینا, کھانا, پینا یا پی, جو بھی آپ. اقرا پڑھنا, جلسا بیٹھنا, اکلا کھانا, شربا پینا. کتنے ورڈ ہو گئے, 4, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, قرأ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. یقرأ, قرأت القرآن, اور قاری کا جو ورڈ ہے یقرأ جو ہے وہ اسی ورڈ سے نکلا ہے. اقرأ یقرأ, جلس یجلس, 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 صحیح ہے. اکل یأکل, یأکل, صحیح ہے. شرب یشرب, شرب یشرب. آج ہم نے کتنے ورڈ سیکھے, اقرا, جلس, اکل, شرب. اقرا, جلس, اکل, شرب. اقرا پڑھ, جلس بیٹھنا یا بیٹھا یا بیٹھ, اکلا کھانا یا کھا, شرب پینا, ٹھیک ہے. اچھا, ایک لاسٹ ورڈ رہ گیا ہے, شرب, اقرا, جلس, اکلا, شرب. اس کے بعد ہے ایک ورڈ رہ گیا ہے قام. قام, قام کا مطلب ہوتا ہے قام, قام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا. قام کہتے ہیں نا اقیموا الصلاۃ, کہ نماز کو قائم کرو. اقیموا الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. اقیموا الصلاۃ, آپ نے جہاں جگہ جگہ قرآن میں پڑھا ہوگا اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ. یہ کیا ہے, اقیموا کہ نماز کو قائم کرو یا نماز کھڑی ہے, نماز تیار ہے. اسی طرح ہے قام سے کہتے ہیں قومی. قومی کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے. اب قومی, قم باذن اللہ, قم کا جو ورڈ نکلا ہے قم, قم کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا, صحیح ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے, کھڑا ہونا, ٹھیک ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ پرندوں کے ساری چیزوں کو الگ الگ کر کے مطلب جوڑ لیتے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھا کہ بہت سارے معجزات تھے, جس میں ایک معجزہ یہ بھی تھا
کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. جب وہ کسی قبر پہ جاتے اور لوگ ان سے کہتے کہ آپ اس مردے کو زندہ کریں تو وہ کہتے تھے قم باذن اللہ. یہ قم کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے. قم کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا. کھڑے ہو جاؤ. قم باذن اللہ, کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے. قومی کا مطلب ہے میں کھڑا ہوا ہوں, میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے. قام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا. اقیم الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز کو قائم کرو. اب آج جو ہے وہ ہم نے کتنے 5 الفاظ سیکھے, 5 ورڈ سیکھے. ٹھیک ہے. 5 ورڈز میں سب سے پہلا تھا اقرا, دوسرا تھا ہمارا جلسہ, تیسرا تھا ہمارا اکلا, چوتھا تھا ہمارا شربا, پانچواں تھا ہمارا قاما. ٹھیک ہے. یہ 5 الفاظ ہیں, یہ بہت ایزی ہیں اور آپ کو بہت قرآن سے, میں نے قرآن کی آیتوں سے آپ کو ان کو بتایا ہے, سمجھایا ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. اور ہمیں جب آپ کو ان کے میننگ آتے ہوں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے. آپ کو بغیر کہے آپ کو قامہ کا مطلب پتہ ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گی کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز قائم کرو. اگر آپ حدیث پڑھیں گی تو پڑھیں گی المجالس بالامانہ, کہ مجلس امانت کے ساتھ ہے. کلو واشربو کا ورڈ آئے گا قرآن میں, کلو واشربو حنیئا مریا, کل, تو آپ سمجھ جائیں گی کہ کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے. شریبو کا مطلب ہوتا ہے پینا. شریب اللبن, کیا دودھ پی لو. شریب الماء کا مطلب ہوتا ہے پانی پی لو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے یقرأ القرآن, اور آپ نے پڑھا ہے کہ اقرا کا مطلب ہے اقرا بسم سورہ علق کی آیت ہے. تو یہ آپ کو کیا ہوں گے 5 الفاظ آپ کو میں نے آج سکھائے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید 5 الفاظ سکھائیں گے. اس طریقے سے آپ کو سلولی گریجولی انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ اتنی ایکسپرٹ ہو جائیں گی کہ آپ کے لیے عربی لینگویج اور قرآن اور احادیث اور فقہ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا, اور پھر آپ کو عبادات کا مزہ آنے لگے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.